اب نفیس کے پاس کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کا نہ تو وقت ہے اور نہ ہی موقع ہے، تو اس لیے اس نے یہ سوچا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا جس کو کرنے کے بعد شاید سب لوگ یہی سوچیں گے کہ یار ہم تو کمزور پڑ گئے ہیں، اور اصل میں آج جو انسان سرخرو ہے، جو انسان خوش ہے، جو انسان مسکرا رہا ہے، جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، وہ ہے نفیس۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسری طرف بھی ہم دیکھیں، ہم توجہ کریں تو گل بیچاری بڑے لمبے عرصے سے وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی خوشیاں تو تلاش کر رہی ہے، لیکن اسے خوشیاں ملی نہیں ہیں، خوشیاں اس کے نصیب میں ہی نہیں ہیں، خوشیاں اس سے دور بھاگ رہی ہیں۔ جب بھی وہ کوشش کرتی ہے خوش ہونے کی، اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے جس کے بعد پھر گل ہمیشہ یہی سوچتی ہے کہ اب وہ کیسے نکلے گی اور کیسے وہ اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے نکالے گی۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہیں، ایسے وقت ہم نے دیکھے ہیں جو ہم اگر اپنی دل سے یہ پوچھیں، اگر ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں، تو ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر کبھی ہمیں یہ موقع ملے اور اگر یہ سب جو گل نے دیکھا ہے اگر ہمیں دیکھنا پڑے تو ہم کس طرح سے باہر نکلیں گے اور ہم کیسے یہ سوچیں گے کہ اب ان پریشانیوں سے کیسے نکلنا ہے۔ تو ہر انسان کی ایک برداشت کرنے کی حد ہوتی ہے۔ جب وہ انسان کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس کا پھل ملتا ہے نا، یا اس امید میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ یار چلو ایک نہ ایک دن تو ہمیں اپنی محنت کا پھل مل ہی جائے گا، تو وہ ایک صبر کا جو وقت ہوتا ہے، جس وقت ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ صبر کا وقت بھی بڑا مزے سے گزرتا ہے اور ہم لوگ اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج وقت بالکل یہ چل رہا ہے کہ کوئی یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی ہم یہ دن بھی دیکھیں گے کہ آج یا پچھلے دنوں یا ماضی میں جو کچھ بھی ہم نے دیکھا ہے، اس طرح سے یہ اتنی جلدی ہر کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ نفیس کو آپ لوگ دیکھیں، پہلے جو نفیس ہمیں نظر آتا تھا وہ بالکل کوئی اور نفیس تھا تو ایک ہی، لیکن اس کو دیکھ کر، اس کے کام دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ مکمل طور پر اب تبدیل ہو چکا ہے۔ تو یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے، ہم سب لوگ سمجھ سکتے ہیں، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، انسان کب بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب یہ جو وقت ہے نا، یہ نفیس کے لیے بہت ہی خاص ہے، کیونکہ وہ اگر اپنی زندگی میں کچھ بھی بڑا کرنا چاہتا ہے، یعنی کچھ بھی اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا مقصد ہے اس کا وہ پورا کرنا چاہتا ہے، تو اسے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، ایک ایسا راستہ چننا پڑے گا جو اس کے لیے بالکل ہی بہترین ہوگا اور بہترین ثابت بھی ہو سکے۔ تو دوسری طرف ہم واضح طور پر یہ دیکھیں کہ احمر کیا کر رہا ہے۔ احمر بھی اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے ہیں جو ادھورے چھوڑ کر، خاص طور پر اب اس کی جو توجہ ہے نا وہ بس گھر پر ہی آ گئی ہے، صرف گھر کی حد تک محدود رہ گئی ہے، لیکن اسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری باتیں بھول گئی ہیں جو زندگی میں انسان کو آگے جو مقصد ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ پورے کرنے کے لیے انسان دن بدن آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب احمر کیا کرے گا اور اسے کیا کرنا چاہیے گل کے لیے، گل کی خوشیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کی خوشیوں کے لیے۔ اب نفیس کے پاس کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کا نہ تو وقت ہے اور نہ ہی موقع ہے، تو اس لیے اس نے یہ سوچا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا جس کو کرنے کے بعد شاید سب لوگ یہی سوچیں گے کہ یار ہم تو کمزور پڑ گئے ہیں، اور اصل میں آج جو انسان سرخرو ہے، جو انسان خوش ہے، جو انسان مسکرا رہا ہے، جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، وہ ہے نفیس۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسری طرف بھی ہم دیکھیں، ہم توجہ کریں تو گل بیچاری بڑے لمبے عرصے سے وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی خوشیاں تو تلاش کر رہی ہے، لیکن اسے خوشیاں ملی نہیں ہیں، خوشیاں اس کے نصیب میں ہی نہیں ہیں، خوشیاں اس سے دور بھاگ رہی ہیں۔ جب بھی وہ کوشش کرتی ہے خوش ہونے کی، اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے جس کے بعد پھر گل ہمیشہ یہی سوچتی ہے کہ اب وہ کیسے نکلے گی اور کیسے وہ اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے نکالے گی۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہیں، ایسے وقت ہم نے دیکھے ہیں جو ہم اگر اپنی دل سے یہ پوچھیں، اگر ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں، تو ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر کبھی ہمیں یہ موقع ملے اور اگر یہ سب جو گل نے دیکھا ہے اگر ہمیں دیکھنا پڑے تو ہم کس طرح سے باہر نکلیں گے اور ہم کیسے یہ سوچیں گے کہ اب ان پریشانیوں سے کیسے نکلنا ہے۔ تو ہر انسان کی ایک برداشت کرنے کی حد ہوتی ہے۔ جب وہ انسان کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس کا پھل ملتا ہے نا، یا اس امید میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ یار چلو ایک نہ ایک دن تو ہمیں اپنی محنت کا پھل مل ہی جائے گا، تو وہ ایک صبر کا جو وقت ہوتا ہے، جس وقت ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں،
پھر وہ صبر کا